اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سی اہم عبادات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور خاص طور پہ قربانی، اور ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام شریعتوں میں رہا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی ہی اہم یہ عبادت ہے، اتنی ہی زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری کنفیوژنس ہیں، اور ہم کبھی کسی کی بات سنتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، کبھی کسی اسکالر سے پوچھتے ہیں، اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم سوشل نارمز کے مطابق کوئی فیصلہ کریں یا دین میں ہم کس طرف اپنے آپ کو ٹھہرائیں۔ اور ساتھ ہی آپ دیکھیں مہنگائی کا ایک شور ہوتا ہے، اور کبھی کوئی کچھ آئیڈیا دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ سنت کے مطابق مسنون طریقے سے کیسے قربانی کی جائے گی، اور اس سے ریلیٹڈ جو آج کل کی ہماری کنفیوژنس ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، جو کہ ایک اسکالر ہیں، خطیب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں عربک ڈپارٹمنٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ کیا قربانی کرنا فرض ہے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں یہ سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے لوگوں کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض ہے تو کس پر فرض ہے، کیونکہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے نا، اور پھر تنگ ہو کے قرض لے کے قربانی کرتے ہیں، جبکہ جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس پہ بہت سٹریس کیا گیا، ایمفیسس کیا گیا کہ یہ ضرور کرو، یعنی کرنی تو چاہیے۔ اور اگر بندہ پورے سال پلاننگ سے جیے نا، مومن آج کل ہم تو پلاننگ سے جیتے ہی نہیں نا، نہ فائنینشیل پلاننگ ہے، نہ پولیٹیکل، نہ ڈومیسٹک، نہ ہماری سوشل، کچھ نہ پرسنل ایون۔ اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے۔ خیر، تو اگر بندہ تھوڑا تھوڑا مینج کرے اپنے خرچوں کو تو قربانی کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بکریوں کی نسل کو فروغ دیا جائے، اگر گورنمنٹ یہ کام کرے، یہ تو بہت ہی سستی مل سکتی ہے۔ ہمارے ہاں موٹر وے کے ساتھ ساتھ پہاڑ ہے، اس میں ایک بندے نے کہا تھا کہ مجھے یہ دے دیں آپ 300-400 کلومیٹر، میں اس میں ہرن پالتا ہوں تو آپ کے ہرن عام ہو جائیں گے اور بزنس ہوگا۔ تو وہ گورنمنٹ نے وہ نہیں ہو سکا۔ بکری ایک ذبح کرنا بہت آسان تھا، ہر گھر والا ایک بکری ذبح کرتا تھا، اور پورے گھر والوں کی طرف سے، سب لوگوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جاتی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، دیکھو ابھی کل کی بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ہم ایک ایک بکری ذبح کرتے تھے، اور اب لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا، بڑے بڑے بیل کھڑے کیے ہوتے ہیں، اونٹ کھڑے کیے ہوتے ہیں گلیوں میں، جبکہ یہ بھی سنت ہے، مگر وہ فخر میں آ گیا، آہستہ آہستہ لوگ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ تو قربانی جو علماء جمہور کا موقف ہے نا، فرض نہیں ہے۔ بعض اہل علم اس کو فرض کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں، کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو استطاعت ہوئی قربانی کی، پھر اس نے فلم یضحی، اور اس نے قربانی نہ کی، فلا یقربن مصلانا، نماز پڑھنے ہمارے قریب نہ آئے، تو اس کو بھی تاکید پہ محمول کیا ہے امام شافعی، امام ابو حنیفہ نے۔ یہ فرض کے یہ ہے سنت مؤکدہ، ضرور 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 کرنی چاہیے۔ لیکن اگر قرض لینا پڑ رہا ہے یا مشکل میں ہے، آپ نہیں کر سکتے تو پریشان نہ ہو، یہ اگر ہم قربانی نہیں کریں گے تو آفتیں آ جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس یہیں پہ ایک وہ ٹرمینالوجی کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ صاحب نصاب یا صاحب استطاعت، یعنی یہ والی بات بھی بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ جی اگر قربانی آپ کریں گے، کیونکہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، کیا اس کا نصاب کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جی، نصاب سے مراد تو یہ ہے نا کہ سونے چاندی کا نصاب، زکوٰۃ کے لیے 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے تقریباً چاندی، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، وہ الگ حکم ہے۔ قرض کا الگ حکم ہے، قربانی ایک الگ عبادت ہے جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا 10 ذی الحجہ سے کیا تعلق؟ یہ لوگوں نے مذہبی طبقے میں بعض لوگوں نے کر دیا مشہور۔ اب عام بندہ مصیبت میں پھنس گیا کہ جب تک میرے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا میں تو قربانی کروں گا نہیں۔ تو لاکھوں لوگ قربانی سے محروم، خود بھی اجر سے، اور لاکھوں کو کروڑوں میں لے جائیں آپ، وہ گوشت سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ قربانی کا مقصد غریبوں کو دینا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی اس طرح، کیونکہ آپ مال رکھتے نہیں تھے، لیکن قربانی تو یہ بہت اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا آج کہ قربانی ہمیشہ کی۔ وہ بکریاں پال لیتے تھے نا، کننا نسمن الاواحی، صحابہ فرماتے ہیں ہم بکریوں کو، جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے پال کے،
پھر ہم قربانی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بہت کامن بات کی جاتی ہے اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر جب عید آتی ہے ہر سال تو اس میں نا یہ ایک موومنٹ شروع ہوتی ہے, جگہ جگہ بیٹھ کے یہ ڈرائنگ روم ٹاک ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اتنے غریب لوگ ہیں, بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی, بیوائیں ہیں جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں, تو کسی کا گھر ٹوٹا ہوا ہے, کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کوئی سیزنل ایسی مشکل آ جاتی ہے, جی فلڈ آ گیا, اس میں جی ہم ہیلپ کر دیں. وہ کہتے ہیں جی قربانی کریں گے تو کیا ہے, کچھ لوگ گوشت کھا لیں گے, کیوں نہ ہم یہی پیسہ کسی غریب کو دے دیں, ان کی مدد ہو جائے. دیکھیں شیطان ہمیشہ نا بڑی اچھی آفر دیتا ہے بندے کو, چمکدار, جو بہت ہی چمکدار ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے آفر دی کہ دیکھو اللہ نے آپ کو اس لیے منع کیا ہے کہ آپ فرشتے بن جائیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو دل میں خواہش ہے انسان کے لمبی زندگی کی نا, ہمارے باپ آدم میں یہی تھی, یہ انسٹنکٹ ہے, تو وہ پیچھے لگ کے اور وہ نقصان ہو گیا. اب اس موقع پہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو پھیلائی جاتی ہے کہ غریب کی مدد, جو کہ مشن ہے اسلام کا, اور کسی کا گھر ٹوٹا ہے مرمت کروا دیں, بل پے کر دیں, آج کل تو مہنگائی ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک لبرلزم ہے بہت بڑا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹنا. اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, قرآن کہتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ حضرت ابراہیم کی ملت کے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہوں, پیچھے چلیں. وہ تو قربانی کرتے تھے, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے ان کو ذبح عظیم فدیے میں دے دیا جو قیامت تک جاری رہے گا. اس کو آپ روکنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ اللہ کا نام بلند ہو, شیطان کا نام ذلیل ہو, اور بتوں کی نفی ہو, اور شرک کو ذلت ملے اور توحید کو عزت ملے, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اور تم رب کی تکبیریں بلند کرو اس پہ کہ رب نے توحید کی ہدایت دے دی ہے. اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو پھر اپنے دل کو دیکھیں, نفاق ہے. اس لیے اس موقع پہ یہ بات مناسب نہیں. اس کا اور موقع پورے سال میں غریبوں کی مدد کریں, گھر بنوائیں, بل پے کریں, بچوں کی فیس دیں, لیکن قربانی کو اس کے دن کے ساتھ ہٹائیں نہیں. بالکل صحیح بات ہے. مجھے یہاں تک بھی لگتا ہے جیسے ہم اپنے شادی کے ایونٹس ہیں اور پارٹیز ہیں اور طرح کے فنکشنز کرتے ہیں جس پہ اتنا پیسہ لٹا دیتے ہیں, وہ تو ایک کیا 100 قربانیوں کے برابر ہو جاتا ہے. بالکل. یا یہ کہ آپ کوئی فورن ٹرپس کر رہے ہیں وہاں کوئی نہیں کہتا کے لیے, بالکل وہاں پہ کوئی بھی نہیں کہتا. اچھا یہ بھی حالانکہ ہم ان کو روکتے نہیں ہیں فورن ٹرپ سے, نہ شادیوں سے, مذہبی طبقہ ہم تو نہیں روکتے. کھاؤ بھائی جتنا مرضی کھانا, آپ کا پیسہ ہے, کھلاؤ بھی لوگوں کو. وہاں تو 100 بکرا, ایک شادی پہ میں گیا وہ 700 کلو انہوں نے پکایا تھا, اور کئی جگہ پہ 1000 بکرے ذبح کیے. صحیح بات ہے. جب ایک قربانی کا ذکر آتا ہے تو یہ باتیں بالکل ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ایک گھر میں شوہر بیوی دونوں کما رہے ہیں, آج کل تو اکثر کما رہے ہیں جی, تو کیا ان دونوں کو الگ الگ قربانی کرنی ہوگی؟ میں یہاں ایک انتہائی اہم حدیث سنانا چاہوں گا آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کی وساطت سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعہ, قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کی بھی فائنینشیل ہیلپ کرے گی, یعنی وہ بھی کمانے لگ جائے گی. اور یہ اس میں ایک اور بھی وضاحت کر دوں کہ اہل علم کو سننا چاہیے نا, انہوں نے بتایا ہے کہ قیامت کی ہر نشانی بری نہیں ہوتی. جیسا کہ قیامت کی نشانیوں میں عیسیٰ بھی ہیں اور نبی علیہ السلام بھی ہیں اور دین کا پھیلنا بھی ہے, اور یاجوج ماجوج جیسی بری چیزیں بھی ہیں, دجال جیسی خبیث ترین چیز بھی ہے, لیکن قیامت کی ہر نشانی بری نہیں ہوتی. اس میں ایک یہ اچھی نشانی ہے کہ کمائے گی اور تو خامد کی ہیلپ کرے گی, اور آج کل ہو رہا ہے. تو اگر وہ دونوں کماتے ہیں تو دونوں قربانی بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک قربانی میں 2 بندے شیئر نہیں کر سکتے. یا تو آپ گفٹ دیں اپنے ہسبینڈ کو یا اپنی وائف کو, یا اس کو قرض دیں, وہ اپنی ایک قربانی کرے, چھوٹی بکری وغیرہ. اگر ایک میں 2 بندے شریک نہیں ہو سکتے کہ آدھی قربانی میری اور آدھی تمہاری. اور اگر وائف جو ہے وہ کسی وجہ سے سمجھتی ہے کہ نہیں صرف شوہر ہی کرے, میں قربانی نہ کروں چاہے میں کما بھی رہی ہوں, نو پرابلم, اس فرض ہے ہی نہیں. صحیح. گھر کا نفقہ تو ویسے بھی مرد پہ فرض ہے. بالکل صحیح. اور اگر ایک خاوند کی بیویاں ہیں اور بچے ہیں زیادہ ہیں, ایک خاوند ہے, ایک اسی کے خرچے سے سارے گھر چلتے ہیں, تو ان سب کی طرف سے بھی ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح, کیونکہ اس کی فیملی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا کسی اور کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے, جیسے آپ کے والدین اس وقت نہیں ہیں دنیا میں, میت کی طرف سے, میت کی بہت طرف برننگ ایشو ہے یہ, یا یہ کہ ویسے بھی آپ کسی کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی آپ کا اپنا پیار ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ایکسٹرا قربانی کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آپ نے اگر کسی کی طرف سے قربانی کرنی تو آپ نے قربانی اس کا مالک بنانا ہے. آپ کا بھائی کمزور ہے, بہن کمزور ہے, آپ نے کہنا یہ آپ لے لو پیمنٹ, یہ آپ قربانی کر لو, میں قربانی کے لیے دے رہا ہوں, یہ ذبح کر لینا. وہ اس کا مالک بن گیا, وہ اس کی قربانی کرے گا. یہ بہت ثواب کی بات ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی غریب کو بکری جو ہے ہدیہ کرنا افضل صدقہ ہے. دودھ والی بکری دینا افضل من افضل, یعنی افضل صدقہ ہے. اور سقی الماء, پانی پلانا بھی افضل صدقہ ہے. دودھ والی بکری افضل ترین صدقہ ہے. ٹھیک ہے, دودھ بھی پیے, اور اگر قربان کرنا چاہے تو اینڈ پہ قربانی بھی کر دیں. لیکن میت کی طرف سے مستقل قربانی کی کوئی دلیل نہیں, ورنہ اللہ کے نبی کی طرف سے خلفائے راشدین کرتے,
اور خلفائے راشدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے ان کے بچے کرتے. نہ حضرت خدیجہ کی طرف سے نبی پاک نے قربانی کی، نہ حضرت حمزہ کی طرف سے کی، نہ اپنے بیٹے قاسم کی طرف سے کی، نہ اپنی بیٹی زینب کی طرف سے کی. تو پھر ہمیں اس کا حل کیا ہے؟ تو ہم تو چاہتے ہیں ہمارے فوت شدگان بھی صدقے میں شریک ہوں. تو حل علماء نے یہ دیا ہے کہ اپنی ہی قربانی میں زندہ اور میت دونوں کو شریک کر سکتے ہیں. آپ نے ایک قربانی کی، 2 کی، 10 کی، 100 کی، ان سب میں آپ کہیں اللہم تقبل منی ومن والدی ومن اخی ومن اختی ومن عبد الرحمن ومن فلان ومن عبداللہ. وہ آپ 100,000 بندہ بھی شریک کر سکتے ہیں اپنی ہی قربانی میں. تو یہ جائز ہے کیونکہ صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، مگر مستقل میت کی طرف سے الگ سے قربانی کی دلیل نہیں. صحیح. اچھا، ذبح کرنے کے کچھ احکامات بتا دیں، جیسے ہوتا ہے نا لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیونکہ اس میں ہمارے اینیمل رائٹس آتے ہیں. بالکل بہت ضروری ہے. دیکھیں سکھ جو ہیں وہ ڈنڈا لوہے کا مارتے ہیں سر پہ، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور بعض تو یکدم اس کو کاٹتے ہیں، گردن اتار دیتے ہیں، وہ بھی مسئلہ ہے. اور ہمارے مسلمانوں میں ماشاءاللہ کوئی کام چھوڑنا تو ہے نہیں، وہ اس کو ذبح کرتے ہی منقا توڑ دیتے ہیں گردن کا، تو خون اندر رہ جاتا ہے اور وہی مصیبتوں اور بیماریوں کا باعث. خون تو حرام ہے، اب وہ اندر ہی رہ گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب سلاٹر کرتے ہیں تو وہ بالکل سارا بہہ جائے. جانور جب تڑپتا ہے نا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک تحقیق شیئر کی ہے کہ اس کو درد نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے مسلز اتنے پھڑپھڑاتے ہیں کہ خون جلدی جلدی نکل جائے. وہ ہمیں لگتا ہے اگر اتنا ہی ظلم ہوتا تو اللہ اجازت کیوں دیتے جانور کو ذبح کرنے کی. ان کو تھوڑا بہت جو تکلیف ہوتی، باقی وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، ان کا دماغ کا رابطہ کٹ جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے. وہ جسم انسانی کی طرح نہیں ہے، تو وہ پھڑا کے وہ ان کا خون نکل جاتا ہے. منقا نہیں توڑنا چاہیے. میں جب بھی قربانی ذبح کرواتا ہوں، ایک تو میں خود اس کو ذبح کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ جو بھی عبادت کریں وہ خود کریں. جیسے حج میں کنکریاں خود مارنا افضل ہے، اور نیابتاً وکالتاً کسی کو کہنا افضل نہیں ہے، جائز ہے. ایسے قربانی حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنی بیٹی سے کہتے تھے آؤ ذبح کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بیٹیاں قربانی ذبح کرتی تھیں، اور یہ جو مشہور کیا ہے کہ عورت ذبح کرے اگر قربانی تو وہ مکروہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جب کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا عمل موجود ہے کہ عورتیں ان کی بیٹیاں خود کہتے تاکہ تم دیکھو کہ یہ مشکل کام زندگی میں کرنے ہیں. یہ نہیں کہ بچے نے جانور کو ذبح دیکھا تو بخار چڑھ گیا، اور ہارر موویز دیکھتا ہے تو بخار نہیں چڑھتا. تو مائیں ان کو جب بہت چھوٹا بچہ نہ ہو، وہ تو نقصان بھی کر سکتے ہیں. بچہ 5-6 سال کا ہو گیا تو اس کو دکھائیں کہ بھئی یہ اللہ کی خاطر قربانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی خاطر ہم نے جان بھی دینی ہے، جانور بھی ذبح ہوتے ہیں، انسان بھی جان دے دیتے ہیں، شہادت بھی ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ وہ سٹرونگ ہو جائے گا. اب بلیوں سے ڈرائیں، خون سے ڈرائیں تو صلاح الدین ایوبی تو پیدا نہیں ہوں گے. اس لیے آداب میں یہ ہے کہ صبح کے ٹائم افضل ہے، رات کو جائز ہے، اور عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں قربانی. اور نبی علیہ السلام نے ان کو نیک کاموں میں شریک کیا عورتوں کو. یہ کوئی شودر نہیں ہے کہ نہ مسجد میں آئے، نہ تراویح میں آئے، نہ جمعہ پڑھیں، نہ قربانی میں. تو یہ تو جاہل رہ جائیں گی، تو امت کون آگے پیدا کرے گا پڑھی لکھی؟ تو نبی پاک نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے چھری پکڑاؤ. خود بھی تو پکڑ سکتے تھے تاکہ وہ شریک ہو جائے اجر میں، اور دیکھتی نہیں کہ قربانی کیسے ذبح کرتے. صحیح بات ہے. اچھا، یہ جو قربانی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے بچے جو ہوتے ہیں، اگر جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ والدین جب لے کر آئے ہیں اور وہاں پہ قصاب آئے ہیں اور وہ قربانی کرنے لگے ہیں، تو جو جوان بچے ہوتے ہیں کیا ان سے بھی کروانی چاہیے؟ کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ٹین ایجرز، وہ آتے ہیں نماز پڑھ کے، اور کئی تو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں بس ہم نے سونا ہے، بس ہم نے نماز بھی نہیں پڑھتے. یونیورسٹیز ہیں اور یونیورسٹی میں یہ پیرنٹس کا قصور ہے، پڑھانی چاہیے. جی. اور یہ کہ اگر نماز پڑھ کے آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکتے جانور کو ذبح ہوتے، آپ خود کر لیں، تو کیا ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے کسی طرح سے؟ وہ تلواروں والی موویاں تو دیکھتے ہیں، فلانا غازی تو ڈرامے تو دیکھتے ہیں، وہ قتل ہو رہے ہیں لوگ. بالکل. دیکھیں پیرنٹس جو بچے کو بنا دیں گے، اب افغانوں کے اور جو پختون ہیں اور بلوچ ہیں ان کے بچے تو نہیں ڈرتے، اور جو بارڈرز پہ رہتے ہیں وہ بھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کے والدین بچپن میں ان کو سخت کوش بناتے ہیں. ہمارے ممی ڈیڈی تو آپ ان کو ٹین ایجر کو ہی سارے کام کروائیں، جب تک 19 سال کا وہ مرد بن جائے، پھر جب اس کی آپ شادی کر دیں آپ پیچھے ہٹ جائیں، سارا کام وہ سنبھالیں. عرب لوگوں میں یہی چیز تھی. آج بھی عربی بچے ڈرتے نہیں ہیں، وہ ان کی انسٹنکٹ میں ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو خود ڈرایا ہوا ہے، خود ان کو فاسٹ فوڈ کھلا کے نا. جب ان کو کہیں بیٹا آپ نے ذبح کرنا، آپ نے کھانا، کھال اتارنے میں بھی شریک ہو جاؤ، اور بوٹیاں بنانے میں بھی، تو انشاءاللہ 1-2 قربانیوں کے بعد فٹ ہو جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے ناظرین کہ ہمیں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا مارکیٹ سروے بھی ہو. جیسے ہی ذی الحجہ کے دن آتے ہیں نا تو ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دفعہ پتہ نہیں جو بھی ہم قربانی کا جانور لیں گے اس کا ریٹ کیا ہوگا. تو ہم نے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ ذرا منڈی میں جا کر دیکھا جائے کہ وہاں پہ جو افراد
اس وقت اپنے جو جانور ہیں وہ وہاں پہ بیچنے کے لیے لائے ہیں اور جو خرید رہے ہیں تو ان میں آپس میں کیا چیلنج چل رہے ہیں، تو آئیے چل کے ان کی ذرا بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی سر، منڈی میں آپ کا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بکرا منڈی میں؟ مشکلات کا یہی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کسٹمر آتا ہے، چیز دیکھتا ہے، خوبصورت چیز کے پیسے ہم مانگتے ہیں 80,000 روپے جس طرح میں نے اس بکرے کے مانگے ہیں۔ اب ہم پورا دن اور شام سے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں 8 بجے سے، تو ٹائم دیکھیں فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کسٹمر کو اتنا نہیں خیال آتا کہ یار چیز کا ریٹ لگائیں، ہم کوئی اچھا سا ریٹ لگائیں، وہ آ کے ریٹ لگاتا ہے 40,000 لے لیں جی، 35,000 لے لیں۔ اب بندہ یہ بات کرے یار قربانی خوبصورتی کی اللہ کی راہ میں دینی ہے، لیکن ایک بات اور ہے کہ گوشت بھی دیکھیں چھوٹا کس طرح کلو ہوا ہے، تو اس کے مطابق بھی تو کسٹمر کو تو خیال ہونا چاہیے نا تھوڑا بہت کسٹمر کو، ٹھیک ہے، لیکن کسٹمر نہیں سوچ رہا۔ بس کسٹمر یہ کرتا ہے جی کہ بھائی مجھے بکرا ملے بھی سب سے بڑا قسم کا اور ملے بھی 30-40,000 50,000 کی رینج میں۔ بھائی میری یہی رائے ہے کہ بھائی وہ ٹائم چلا گیا، اب یہ 40-50 والا ٹائم چلا گیا۔ جس ٹائم منڈی میں خواری کاٹو، لو جانور خرید کے لے کے اور پھر گھر رکھو، گھر بھی گندا کرو، سارا کچھ کرو، جانور کے ساتھ جانور بھی بنو، پھر اس کے بعد بیچنے کے لیے جائے، پھر ہم لوگ ریٹ سنتے ہیں کہ ہمارے جانور کا یہ ریٹ لگ رہا ہے، پھر دکھ ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر سمیلہ زبیری صاحب، آپ نے سنا کہ دیکھیں کہ وہ جو ایک یہ ریٹس کا سلسلہ چلتا ہے، بڑا ایشو ہے یہ، تو یہ ہم کیسے فیصلہ کریں؟ یعنی دینی نقطہ نظر سے آپ ہمیں بتائیں کہ نہ تو ایسے ہو کہ ان کسی نے اتنا زیادہ ریٹ لگایا ہے کہ ہم افورڈ ہی نہ کر سکیں، اور اس نے پہلے سے ہی سوچا ہوا ہے کہ جی میں نے نا 30-40 ہزار کا مارجن رکھا ہے، اور یا یہ کہ اگر کسی شخص نے لے کر آئے اپنا جانور تو ہم اسے مس یوز کر دیں، ہم تو اللہ کی خاطر ایک قربانی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بیلنسڈ اپروچ ہمارا دین کیسے سکھاتا ہے؟ بیلنس اپروچ میں نا آپشن ہوتی ہے، قربانی کے ہیں 4 دن، عشرہ ذی الحجہ کا آخری دن 10 تاریخ، بالکل، اور ایام تشریق کلھا ایام الذبح، ایام تشریق 11 12 اور 13 ہیں ڈاکٹر صاحب، اور وہ سارے ذبح کے دن ہیں قربانی کے۔ جب یہ حدیث موجود ہے تو اختلاف کیسا؟ صحیح، اچھا آپ کا دل نہیں مانتا تو 3 دن کر لیں، جب ہم پہلے ہی دن ساری دنیا قربانی کرنا چاہتی ہے تو ریٹ منڈی میں چڑھ جاتا ہے، صحیح، کوئی دوسرے دن کرے، کوئی تیسرے دن کرے، کوئی چوتھے دن کرے، اور کہتے ہیں عصر تک نہیں مغرب تک، جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تب تک وقت ہوتا ہے، دن جو ہے وہ شام تک ہوتا ہے، مغرب تک، جیسے روزہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، تو جب ہمارے پاس فلیکسیبلٹی ہوگی جو کہ اسلام نے خود دی ہے، اور پریشر کنٹرول کرنے کے لیے 4 دن دے دیے ہیں، چلو 3 دن آپ کر لیں اختلاف سے بچنے کے لیے، تو 3 دنوں کو آپ ڈیوائڈ کر دیں تو انشاءاللہ پریشر کنٹرول ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ہمارا بطور بن حیث القوم مزاج بن چکا ہے کہ آپ کو ایک چیز 1000 روپے کی ہے نا، 100 روپے کی بھی وہ دے گا تو آپ کہیں گے جی 90 کر لیں، 80 کر لیں۔ یہ غلط بات ہے، ظلم نہ کریں۔ ان نے جانور پالے ہیں، قصابوں نے، لوگوں نے دیہاتوں سے پیدل چل کے آئے ہیں، ان کی نیندیں خراب ہوئی ہیں، جو سوٹیبل ریٹ ہے وہ آپ ضرور لے لیں، اور نہ اپنا ٹائم ضائع کریں نہ ان کا۔ عربوں میں کیا ہوتا ہے، وہ چونکہ امیر لوگ ہیں اور انگلش کنٹریز میں ریٹ فکس کر دیے جاتے ہیں، مجبوراً انہوں نے یہ کیا، حالانکہ اسلام نے بارگیننگ کی اجازت دی ہے، ریٹ فکس کر دیے ہیں، لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو لا لو۔ وہ جاتے ہیں، ان کی گورنمنٹ ظلم نہیں کرنے دیتی، جتنے کا وہ بکرا ہے اتنا ہی ریٹ فکس ہوتا ہے، اور وہ فکس اتنے بکرے ہیں کہ منڈی شارٹ ہی نہیں ہوتی، وہ پالتے ہیں باقاعدہ۔ یہاں گورنمنٹ اتنا ظلم کرتی ہے کہ نہ کسی کی منڈی کی صفائی، نہ بکروں کو پہنچانے کا انتظام، نہ ان کے لیے پنکھوں کا۔ یار جانوروں پہ ترس کھا لو، اینیمل رائٹس سارے یورپ نے لے لی، آپ بھی کچھ کر لو۔ الٹا 1000 2,000 روپے پر جانور پر اینیمل ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو کیا یعنی حکمران کو کیا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں؟ تمہاری زمین ہے، بجلی اور جنریٹر اور آئل اور کھانا پینا ان لوگوں کا ہے، آپ 2 دن کے لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے ان کو خالی پڑی ہوئی بنجر زمین بھی نہیں دے سکتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پانی بھی دیتے، بجلی بھی دیتے، اور ویلفیئر میں اس کو شمار کرتے، الٹا ٹیکس لگا دیا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا کہ جو بیچنے والے ہیں اگر وہ بیچنا چاہیں، اپنا پیور مارجن رکھ کے طے کر لیں کہ نہ ہم نے اس سے آگے جانا نہ پیچھے، الحمدللہ ان کی منڈی میں سارے جانور بک جائیں گے، آدھے جانور واپس بھی نہیں جائیں گے، واپس لے جاتے ہیں ضد کر کے، اور گوشت کی قیمت پہ بیچتے ہیں، اور ڈبل ریٹ جو مل رہا ہے اس کو تھوڑا نیگوشیٹ کر کے، کمنشوریٹ کر کے وہ نہیں بیچتے۔ یعنی بات یہ ہے کہ دونوں اینڈز پہ، دونوں طرف تفریق و تفریق موجود ہے۔ وہ جو ہیں دوسرے جو لوگ، اچھا رات کو اگر بارش ہو جائے تو منڈی گری جاتی ہے، یہ ہمارے اصل میں ویلیوز گری ہوئی ہیں، ورنہ پوری دنیا میں فکس پرائس چلنے لگ گئی ہے، حالانکہ اسلام نے بارگیننگ کا کہا ہے، اسلام میں فکس پرائس کو پروموٹ نہیں کیا گیا۔ ایک صحابیہ تھیں، وہ بزنس کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ہوتا ہے کہ یہ میں اتنے کا بیچوں گی، لیکن میں بتاتی کچھ اور ہوں۔ آپ نے فرمایا جو تمہارے دل میں ہوتا ہے وہی بتایا کرو، اللہ برکت ڈالے گا۔ دیکھیں نا، اگر یہ 10,000 کا یا 50,000 کا بکرا ہے
تو آپ کہو جی میں نے یہ آپ کو دینا ہے 52 کا, چلیں 50 دے دو بھائی, دل میں 50 تھا 50 بول دیا, نہیں اب دل میں ہے کہ میں 40 کا دے دوں گا اور ریٹ بتایا 60, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ لیتا بھی کوئی نہیں. دوسرا ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سادہ آدمی ہوں, لوگ مجھے بڑا دھوکہ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ جب بزنس کرو تو چیز بیچتے ہوئے کہتے ہیں لا خلابہ, بھائی میرے سے دھوکے بازی کی کوئی بات نہ کرنا, لینا تو لے لو سمپل ایز اٹ از. سارے لوگ اس پہ آ جائیں, یقین کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, تو جنہوں نے قربانی کرنی ہے مجبوراً لے کے جائیں گے. لیکن ریٹ ہی یہ جوڑی کا 2 لاکھ روپے اور دے کے جانا 1,10,000 میں, تو یہ تو بہت بڑا فرق ہے. ہاں پھر جب آپ کو اتنا وہ فرق نظر آتا ہے تو ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ ریٹ کو بھی ڈاؤن کرے. جانور نکالنے والی بات کریں انشاءاللہ اجر سمجھ کے کہ یار اس کو میں دے رہا ہوں سستا, یہ بھی قربانی کرے گا, میرا بھی حصہ اس میں 10,000 ڈال گیا, تو سارے لوگ لے جائیں گے. بالکل ایسی بات ہے. اچھا جو قصاب ہوتے ہیں نا ان کے بھی بہت سارے چیلنجز آتے ہیں, بلکہ ان کی ویلیو بھی بہت بڑھ جاتی ہے. ہر شخص ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ جی کوئی ہمیں اچھا قصاب مل جائے. تو ایک تھوڑا سا چھوٹا سا کلپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جو قصاب ہیں وہ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں عید پہ کیا کرنا چاہیے قربانی کے موقع پہ. بھائی صاحب ایک بات یہ بتائیں کہ آپ لوگوں سے جانور کیوں کٹانا چاہیے؟ ہمارے سے جانور ذبح کرنے کا یہ رہتا ہے کہ ہم تھوڑا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جانور ذبح صحیح طریقے سے کس طرح کیا جاتا ہے. اس کا مین چیز ہوتی ہے جانور کو حلال کرنا, اس کی مین رگ کاٹنا. جی ڈاکٹر صاحب اب ہم نے قصاب کی بھی بات سن لی. وہ کہتے ہیں قصاب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ صحیح بنا سکتے ہیں, آپ گوشت خراب کر دیتے ہیں, بات بھی درست. دیکھیں میڈم جب ہم نے کوئی کام سیکھنا ہی نہیں, صرف ہمیں روزی چاہیے, اپنی تنخواہ چاہیے, بزنس لگا ہوا چاہیے, آن لائن بزنس چاہیے, ہمارا کام چل رہا ہے, کوئی لرننگ نہیں کرنی, یہ اسکل سیکھیں تو ہمارا بجٹ اچھا ہو جائے, ہمارے حالات اچھے. ہمارے دادا خود قربانی کرتے تھے, چچا ہمارے والد خود کرتے تھے, اب بھی خود کرتے ہیں. کتنا 10,000 روپے بچتا ہے, 20,000. آپ خود یہ سارے کام سیکھیں. بھائی نہیں آتے تو کسی قصاب سے 2-3 دن سیکھ لیں, اور اگر آپ اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھائیں گے, خود بھی نہیں کریں گے, تو یہ بجٹ ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو قصاب پھر شارٹ ہو جاتے ہیں. ویسے بھی یہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا نا کہ ہمارے پاس 3 دن ہوتے ہیں, یہ جو ہم ایک جلدی پڑی ہوئی ہوتی ہے نا, کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجر کم مل جائے گا, یہ غلط بات ہے. جب پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ قربانی کے دن ہے تو اجر پورا ملے گا. اچھا اجر کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے بس ایسے ہوتا ہے کہ بس سر سے اتارو, جلدی جلدی ہو جائے, فارغ ہو جائے, فٹافٹ روٹی پک جائے, کھانا پک جائے, تیلی میری ہے, وہ گردے اس کے ہیں, جگر اس کا ہے. اچھا اس پہ یہ بھی بتائیے کہ جو آپ نے یہ جگر اور گردوں کی بات کر دی کہ یہ جو گوشت ہوتا ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جو آپ کو پسند ہے اسی میں سے خرچ کرو گے تو اللہ کو بڑی نیکی آپ اللہ کی طرف سے ملے گی, ورنہ چھوٹی نیکی تو مل ہی جائے گی. چھوٹی نیکی کا اللہ نے بھی انکار نہیں کیا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ران جو ہے نا وہ نہ رکھو اپنے لیے. نہیں, آپ برابر کریں پلیز. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام اپنی پوری قربانی تقسیم فرماتے اور حضرت علی سے کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک بوٹی بھی نہیں رکھنی, ساری دے دو. نبی پاک جیسا کون. اس کے بعد حضرت علی ساری زندگی غریب رہے لیکن قربانی کرتے رہے, بکریاں عام تھیں اور ساری تقسیم کرتے رہے, ساری تقسیم کرتے رہے. یہ ہے شان. اگر نہیں کرنی تو 3 حصے کر لو. رشتہ داروں کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 قربانیاں, کتنی 100 اور 63 خود اپنے ہاتھ سے کیے. اور اونٹ لائن بنا کے کھڑے تھے. آپ کو میں حدیث سنا دوں کہ پچھلا اونٹ گردن اٹھا کے دیکھ رہا تھا کہ میری باری کب آئے گی. یہ حدیث ہے, اور ان کو شاید درد ہی نہیں ہو رہا ہوگا. اور نبی پاک نے 63 اونٹ دیے, گویا کہ اپنی پوری زندگی کا صدقہ دے دیا. 63 برس عمر تھی نا جی. تو یہ بھی ایک قربانی کا فلسفہ. اچھا یہ بتائے گا کہ قربانی کا جانور آتا ہے تو 2-3 مشکلات پیش آ سکتی ہیں. مثلا جب آپ نے جانور لیا تھا تب ہیلدی تھا, صحت مند تھا, لیکن اب بے عیب تھا, کوئی گھر آ کے پتہ چلا کہ کوئی عیب نکل آیا اس میں. دوسری سچویشن یہ کہ جانور آپ نے لیا, نیت بھی کر لی, اور وہ جانور جو تھا وہ فوت ہو گیا. اور تیسری سچویشن آج کل جو ہمیں سوشل میڈیا بہت ڈرا رہا ہے, ہمیں ایسے کلپس نظر آ رہے ہیں کہ جی جہاں کوئی جانور, وہ بکرے کھڑے ہوئے, کسی نے چپ کر کے اٹھا کے چوری کر لیا, گاڑی میں ڈال کے لے گئے. اب لوگ اس سے بھی بہت ڈر, چور بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں جی. تو یہ اگر 3 صورتیں ہو جائیں اور پھر اب انسان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ سے کوئی جانور لے, اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, ہمارے پاس تو احادیث موجود ہیں, اللہ کا شکر ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ کی اتباع بھی خیر ہے نا, کہ جس نے نظر مانی تو وہ کر ہی نہیں سکتا نظر پوری, تو اس پہ وہ فرض ہی نہیں ہوتی, وہ قسم کا کفارہ دے. بس نظر مانی ہے, اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو اپنی بیوی سے کہتا ہے میں عمرہ کروں گا, اب جا ہی نہیں سکتا, تو قسم کا کفارہ 689 نمبر آیت سورہ مائدہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. کتنا رحمت للعالمین نے آسانی کی.
اچھا اب اس کی جانور کی چوری ہو گئی, مر گیا جانور, جی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اسے چاہیے ایک قربانی اور لے, نہیں لے اس کو ڈبل اجر ملے گا, نہیں لے سکتا تو اس کی طرف سے اللہ نے قربانی قبول کر لی, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی کیپیسٹی ہے, اس کی مرضی سے تو نہیں مرا. اور یہ چوری ہو گیا, اس میں چوروں ڈاکوں سے بھی کہوں گا اگر وہ سن رہے ہیں کہ بھائی قیامت کے دن یہی جانور آپ کو مار رہے ہوں گے جب تک کہ حساب مکمل نہیں ہو جاتا. گرمی میں آپ ذلیل و خوار ہوں گے, کیا فائدہ تھوڑی سی عیش و عشرت کے لیے ساری زندگی کا عذاب جھیلنا. کسی غریب کی قربانی چوری نہ کریں, آپ اللہ سے استغفار کریں, اللہ سے مانگیں, اللہ تو سب کو توفیق دیتا ہے. تو آپ قربانیاں چوری کرنے لگ گئے تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ یا یہ کہ جب آپ جانور بیچ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیفیکٹیو ہے تو وہ تو بڑا ظلم ہے, وہ تو دھوکہ ہے. اور دھوکے باز کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن جو اس کی پشت پہ گڑا ہوا ہوگا, اور لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ اس قسم کا غدار تھا, یہ اس کے بیوی کو دھوکہ دینے والا غدار الگ ہوگا, لوگوں کے مال میں دھوکے والا الگ ہوگا, نکاح میں دھوکہ دینے والا الگ ہوگا, دین کے نام پہ دھوکہ دینے والے کا جھنڈا الگ ہوگا, اور پرچیزنگ اور خریدنے میں جو ہے اس کا بیچنے میں سیل کرنے والے کا جھنڈا الگ ہوگا. ساری دنیا دیکھے گی یہ غدار ہے, تو کتنی ذلت ہوگی. اللہ تعالیٰ میں بچا کے اسی لیے یہ بنا ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی خرید لیا اس کو ریپلیس کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ بیچارہ معصوم ہے, مجبور ہے, وہ ذبح کر لے. اچھا اسی طرح اگر کسی کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں جی, اور وہ خواہش بہت رکھتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے, اس لیے نہیں کہ بھی لوگ دیکھیں گے, کوئی اسٹیٹس سمبل ہے, بس ایک دل میں خواہش ہے کہ اللہ کی خاطر مجھے بھی کوئی قربانی کرنی ہے, لیکن اب وہ نہیں قربانی کر سکتا, تو کیا اس کا کوئی اور راستہ ہے کہ وہ اس اجر و ثواب میں شامل ہو سکے؟ دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ صحابہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے, سورۃ الانعام میں ہی ہے, سورۃ توبہ میں بھی ہے, کہ جب وہ آئے اور جب گئے تو رو رہے تھے, حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون, اس غم سے آنکھیں بہہ رہی تھیں ان کی, کاش آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو نبی پاک کی خدمت میں تبوک میں پیش کر دیتے. پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ غم نہ کرو, اللہ نے کہا کہ تم نیت تمہاری اچھی ہے, جن صحابہ نے حضرت عثمان نے خرچ کیا اللہ تمہیں بھی ان کے برابر کر دے گا, اخلاص نیت کی وجہ سے. دوسری حدیث, من سأل اللہ الشہادۃ بالصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشی. صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدق دل سے اللہ سے شہادت کی تمنا کرے فی سبیل اللہ, تو اگر وہ اپنے بستر پہ بھی فوت ہو جائے تو اللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. اب اس پہ ہم تطبیق اپلائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن غریب ہے, دل بھی کہتا ہے اور ریاکاری بھی نہیں, تو انشاءاللہ اس کو قربانی کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اچھا خواتین کا ایک تو آپ نے حصہ یہ بتایا کہ وہ بہادر بنیں, قربانی کو دیکھیں بھی, اور اگر خود بھی چھری میں اس وقت چھری دے چلا سکتے ہیں تو ضرور چلائیں, بندے پہ نہیں, جو قربانی پہ. جی بالکل, قربانی کے جانور پہ. اچھا اس کے علاوہ جو خواتین کا رول ہوتا ہے, یعنی کہ وہ گوشت کا کام کر رہی ہیں, پھر بچوں کی بھی اس وقت تربیت کر رہی ہیں, ان کو بھی اللہ کچھ نہ اکبر, کچھ سکھا بہت رہی بہت ہیں. عظیم بات. اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ نا تنگ ہو رہی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں اتنی کچن گرمی میں لگ رہی بدبو ہے, آ رہی ہے, اور اتنا زیادہ گوشت کا کام ہے, کمپلیننگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. پھر بچے بھی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے قربانی ہو رہی ہے اور شکایت بھی ہو رہی ہے, اور وہ ایک شکایتی رویہ, اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ دیکھیں اس کے 2-3 طریقے ہیں میڈم. ایک ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھولنا نہیں کہ 10 ذی الحجہ بھی عشرہ ذی الحجہ میں شامل ہے. آج ہماری بہن, بیٹی, والدہ, بیوی اگر کچن میں صبر کرے گی تو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور یہ 10 ذی الحجہ کا وہ عمل ہے جو پورے سال بھی وہ محنت کر لینا تو آج کے کھانے کے برابر پورے سال کا کھانا اور دعوتیں برابر ہو ہی نہیں سکتی. ایون کہ افطاری کی دعوت بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی جو آج آپ کھانا پکا رہے ہیں. یہ آپ نے کبھی غور کیا کہ عشرہ ذی الحجہ میں 10 ذی الحجہ بھی شامل ہے. ایک تو یہ, ہماری والدہ آج بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے سب کی ماؤں کو, وہ گوشت خود بناتی ہیں بیٹھ کے 3-4 گھنٹے, بزرگ ہو کے بھی ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ خود اپنے مرضی کی بوٹیاں نہ بنا لیں. وہ اس لیے کہ ساری زندگی ان کی والدہ نے اور ان کی ساس نے یہ کام کیا ہے کہ جب بھی گھر کا کوئی ایونٹ ہے تو خود کیا ہے. اب سب سے پہلے ہانڈی ہماری اماں پکاتی, کہتے نہیں وہ بیٹیوں اور بہو کو کہتی کہ نہیں میں خود بناتی ہوں, آپ مرچیں مسالہ سب, اور اس میں مزہ بھی بڑا آتا ہے. اچھا اس کا حل یہ ہے کہ کام والی ساتھ لگائیں, بچوں کو ساتھ لگائیں, ہر بیٹی کو ساتھ لگائیں, اتنا کام سب کے ذمہ آئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم کہتے نہیں اب بہو جو نا کچن کے اندر ہے, یہ ظلم ہے. ساس کہتی ہے کہ بہو اب کچن سے باہر نہ نکلے, یا بہو کہتی ہے کہ آج تو میں نہیں پکا رہی بھائی آپ خود پکائیں, تو یہ زیادتی ہے. اب سارے کیوں نہیں, اچھا حتیٰ کہ مرد بھی تھوڑی سی ہانڈی میں ڈوئی ہلا لیں, وہ اپنا حصہ ڈال لیں, انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا لیں. میں تو اکثر بچے جو ینگ بھی ہوتے ہیں نا, لڑکے ہوتے ہیں, تو میں ان کو پیکٹس بنا کے کہتی ہوں کہ جاؤ محلے میں سب جگہ دے کر آؤ. یہ تو ہمارا کلچر ہے, یہ ہمارا کسٹم ہے. اور دوسرا یہ کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ام المومنین سے پوچھا گیا کہ ماں کانا یفعل فی البیت, آپ کے ہاں نبی پاک گھر میں کیا کرتے تھے, ہم تو اندر نہیں آ سکتے. تو آپ علیہ السلام حضرت عائشہ نے فرمایا
کان فی محنت اہلہ، جو ہم کرتے تھے سارے کام وہ کر لیتے تھے. سبحان جھاڑو دیتی تھی نا عورتیں، نبی پاک بھی جھاڑے اتار لیتے تھے. آپ کی شان میں کمی نہیں ہوتی تھی. کوئی ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، کوئی عالم ہے، نہیں جی میں تو آرڈر دوں گا، تمہارے اوپر اطاعت فرض ہے. تو نبی پاک کا یہ اسوہ کہ گھر میں بکری کا دودھ دونا، ہانڈی کو دیکھنا اور کپڑا سی لینا اور جوتا گانٹ لینا اور بیوی سے گپ شپ لگا لینا، یہ کام کدھر جائیں گے. صحیح بات ہے. ہم تھوڑی سی بات کریں گے عید کی نماز. وہ بھی 10 کا حصہ ہے، 10 طریقے. جی بالکل. تو اس کی کچھ سنتیں، کیونکہ بہت عید خوبصورت کی سوال. نماز ویسے بھی مطلب ہمارے لیے وہ فرض مصنوع ہے. طریقے سے کرنا اور اس کا طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور پھر یہ قربانی سے بھی ریلیٹڈ ہے، تو ہم نے اس کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے. تو اس کے لیے آپ ذرا ہمیں کچھ سٹیپس بتائیں. دیکھیں جی، عید کے دن تو اللہ کہتے ہیں کیوں میدان میں جمع ہے. تو فرشتے کہتے ہیں انہوں نے روزے رکھے ہیں عید الفطر میں، تو آج یہ مزدوری لینے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان کی مزدوری کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو جنت کے خواہش مند ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جنت دیکھی ہے؟ نہیں. دیکھ لیں تو زیادہ عبادت کریں. دوزخ سے ڈرتے ہیں؟ دوزخ دیکھی؟ نہیں. دیکھ لیں تو کبھی عبادت چھوڑیں ہی نہ. تو اللہ کہتے ہیں تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو معاف کر دیا. یہ ان کی مزدوری. اور بڑی عید پہ بھی یہی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں مسجدوں میں عید. سنت یہ ہے کہ میدان میں پڑھیں. وَأَن نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، اور جن عورتوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی ہوتی ان کو بھی، اور بچیوں کو بھی، بوڑھی عورتوں کو بھی، اور سب کو لے کے میدان میں چلے، تاکہ کفار جان لیں کہ مسلمانوں کی شان و شوکت کیا ہے. ایک تو یہ ہر عورت جائے گی نماز پڑھنے. جب یہ حضرت ام عطیہ کی حدیث صحیح بخاری میں، تو اس سے آگے مسلمان کی زبان بند ہو جانی چاہیے. پھر کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی امام، کوئی بڑے سے بڑا نبی کی حدیث کے سامنے زیرو ہے. اور وہ سب کو لے جاتی تھی میدان میں کہ جن عورتوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بیٹھ کے مسلمانوں کی یشہدنا دعوت المسلمین، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم باز آ جائیں رسول اللہ کی حدیث کے آگے بولنے سے، اسی میں ہماری خیر ہے. اور عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا سنت ہے، اور عید الفطر کی قدر تاخیر 10-15 منٹ کی تاخیر سے پڑھنا سنت ہے. عید الاضحیٰ اس لیے جلدی کہ جو ہی سورج طلوع ہو ایک نیزے پہ پہنچ جائے، یعنی فجر کے بعد سورج طلوع ہو اور 15 منٹ گزر جائیں، تو اس وقت آپ جا کے نماز پڑھیں. اس لیے حرم میں لوگ فجر پڑھ کے وہیں بیٹھے رہتے ہیں. حاجیوں پہ عید کی نماز فرض نہیں ہوتی کیونکہ سفر میں ہوتے ہیں، اور وہاں مقامی لوگ بیٹھے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا حج پہ الحمدللہ، اللہ آپ کو بھی دوبارہ لے جائے ہمیں بھی. تو وہاں پہ وہ پھر نماز پڑھ کے آتے ہیں. جو ہی آتے تو آپ نے فرمایا لوگوں جس نے ہماری نماز پڑھی، ہم عید کے دن سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارا خطبہ سننا ہے تو سن لو، نہیں سننا تو جا سکتے ہیں. نماز پڑھی اور پھر جا کے ذبح کیا تو اس نے ابو القاسم کی سنت کو پا لیا. اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ ایک گوشت اپنے گھر والوں کو دے رہا ہے، اس کی کوئی قربانی نہیں. عید کے دن قربانی نماز کے بعد ہے. صحیح. اور خطبہ سننا فرض نہیں. اور جلدی جلدی اس لیے کہ دیکھیں قصاب، میں جہاں نماز پڑھاتا ہوں نا، قصاب ادھر میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ جلدی جلدی ہم پڑھا دیتے ہیں تو سارے نکل جاتے ہیں اپنی کمائیوں پہ. تو بعض جب مسجدوں میں 8 بجے 9 بجے نماز ہوتی ہے تو قصاب کہتے ہیں بھائی ادھر تو ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نے تو قربانی ہے. اور 9 بجے تک 100 جانور ذبح کر لیتے ہیں. تو سنت میں نفع بھی ہے دنیا کا بھی. بالکل صحیح بات ہے. ہاں وہ اس رستے سے جانا اور دوسرا رستے سے آنا یہ بھی سنت. اور عید کی نماز عید الفطر میں کھا کے جائیں اور عید الاضحیٰ میں خالی پیٹ جائیں تاکہ فٹافٹ گھر آ کے قربانی کریں. اور نبی پاک جب قربانی کرتے تو گھر والوں سے کہتے یہ تیلی کا گوشت مجھے پہلے دے دو، وہ 1 منٹ میں بن جاتا ہے. صحیح بات ہے، ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم جیسے قربانی کی بات تو کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ جانور ہمارے سامنے جس کو ہم نے قربان کرنا ہے، لیکن قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں قربانی اصل میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورہ حج ہے. نہ تمہارا یہ بہتا ہوا خون اللہ کو پہنچتا، نہ گوشت، وہ تو کھاتا ہی کچھ نہیں، تقوی پہنچتا. اگر اس میں یہ مائنس ہو گیا تو پیسے ضائع ہو گئے. یہ ایک ذہن میں رکھیے گا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اینڈ پہ اللہ نے یہی کہا لعلکم تتقون. تقوی کیا ہے؟ تقوی کی تعریفیں بہت ہیں. ایک تعریف سن لیں. حضرت عمر نے فرمایا معاذ سے کہ آپ تقوی دیکھو، خاردار کانٹوں والی جھاڑیوں میں جاتے تو کیسے گزرتے؟ انہوں نے کہا لباس سمیٹ کے. فرمایا دنیا میں بھی گناہوں سے بچ بچ کے جانا ہے تقوی. ہر فرض کو بجا لانا اور ہر حرام سے بچنا، یہ تقوی جامع ترین تعریف. باقی اس کی بہت سی تعریفیں ہیں. تو تقوی اگر نہیں ہے نا، ریاکاری. بھائی آپ دیکھیں، آپ نے تو بڑا جانور لیا اور ساری سیر کرے تو جس کی چھوٹی سی بکری اس کے بچے کیا کہیں گے؟ تو یہ فخر نہیں ہونا چاہیے. آپ آرام سے جانور کو باندھ کے رکھیں اور آف ٹائم میں اس کو سیر کرائیں. جب محلہ بھرا ہوا اس وقت لوگوں کو نہ دکھائیں. ایک تو نظر بھی لگ جاتی ہے، جانور مر بھی جاتے ہیں نظر سے جانور مر بھی جاتے ہیں. نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں لے جاتی ہے. تو ذرا نظر لگنے سے بھی بچائیں. صحیح بات ہے. اچھا ایک مجھے لگتا ہے مائنڈ سیٹ بھی ہے. جیسے مجھے بھی اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ جانور آ جاتے تھے، ہم محلے میں نکل جاتے تھے، وہ لے کر جانور ایک دوسرے کو دکھاتے تھے، خوشی کے بچے دکھاتے ہیں. لیکن اب بچوں میں بھی نا ایک وہ فخریہ سی بات آ گئی ہے، اور وہ قیمتیں اور وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی محلے والا نہیں لے سکتا، اور یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس سے کیسے بچیں؟ دیکھیں پیرنٹس کو تھوڑی سی ٹریننگ دینی چاہیے. جیسے آپ چھوٹے بچوں کو
آپ کے پروگرام کا نام کیا ہے جو آپ کرواتی ہیں الوداع وغیرہ میں؟ ہمارے ہمارے بچے. یہ میں نے اتنی سیریز دیکھی ہیں تو ان پہ توجہ دینے کی 15-20 دن ضرورت ہوتی ہے. بچہ ایک دفعہ نہیں سمجھتا, پورا 10 دن آپ ان سے کہیں کہ بیٹا آپ نے کسی کو آر نہیں دلانی, بلکہ کوئی جانور نظر آ جائے چھوٹا تو آپ کہنا ویری بیوٹیفل, یہ بھی اچھا ہے. اور گلی محلے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ان سے آپ کی قربانی, آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں, 2-3-4 کلو گوشت ان کے گھر بھیجنا ہے, چھوٹا سا پیکٹ ان کے متھے پہ نہیں لگانا. بھائی جنہوں نے نہیں قربانی کی ان کو دیں, جنہوں نے کی ہے ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہم سمجھتے اچھا انہوں نے ہمارے گھر گوشت بھیجا ہے آپ بھی دیکھے آؤ, واٹ از دس. آپ علیہ السلام نے کہا یہ میرے مدینہ میں غریب آ گئے, ایک دفعہ مضر قبیلے کے لوگ آگے, پیلے چہرے, تلواریں لٹکی ہوئی, کپڑے پھٹے ہوئے, پاؤں میں جوتے نہیں, سخت سردی, تو آپ کا رنگ پیلا ہو گیا نبی پاک کا ان کو دیکھ کے. آپ نے خطبہ دیا, فرمایا کوئی شخص ایک بوٹی بھی ذخیرہ نہ کرے, اس دفعہ ساری تقسیم کرنی ہوگی اور اپنے حصے کا کھانا ہوگا. تو اگلا سال آیا تو صحابہ کھڑے رہے کہ اب بھی, فرمایا نہیں اب کلو واطعموا وادخروا, اب کھاؤ بھی کھلاؤ بھی ذخیرہ بھی کرو. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بعض اوقات گوشت ذخیرہ کر لیتی, نمک لگا کے نا لٹکا لیتی, جیسے افریقہ میں لوگ کرتے ہیں, فریجیں نہیں جہاں پہ, تو وہ اگلے سال تک کھاتی رہتی تھی. یہ جائز ہے, اس میں منع نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی گھر والوں کی دعوت بھی کی جا سکتی ہے. جی کھل کے کھائیں آپ, بھائی قربانی کے آپ مالک ہیں نا, آپ کھل کے کھائیں, لیکن کسی غریب کو بھی دے دیں تھوڑا. صحیح بات ہے. اچھا یہ بھی بتائے گا کہ قربانی کرتے وقت اور اس پورے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں, اس میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو کیسے یاد رکھنا چاہیے, اور اس سے جو وہ سبق ہیں اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے لانا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ میں نے بھی خطبہ دیا تھا. ایک سبق یہ ہے کہ اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت. اسلمت میں کوئی فرق نہیں ہے, یعنی ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی. اللہ نے کہا مسلمان ہو جو, سبمٹ ہو جو, انہوں نے کہا میں تو سبمٹڈ ہوں, آپ حکم کریں. تو اللہ نے کہا چلو پھر نکلو فلسطین سے, تو چھوٹے بچے کو اور ایک خوبصورت بیوی کو اکیلا چھوڑا, کون کر سکتا ہے یہ, امپاسبل. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا, کیونکہ وہ خلیل اللہ تھے. اور خلت یہ ہوتی ہے جو خلال کرے, یعنی آپ کے رگ و ریشے کے اندر سے جو دوستی گزر جائے, جس کو کوئی جدا نہ کر سکے, وہ خلت ہوتی ہے. اور یہ دوستی محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. پھر کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بیت اللہ بناؤ, پھر کہا بیٹے کو ذبح کر دو. کیوں آج کل تو یہ ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے, لیکن اس وقت بتوں کے نام پہ لوگ ذبح کرتے تھے. تو اللہ نے کہا میرے نام پہ اپنا بیٹا کر دو. چل پڑے. حاجرہ نے تربیت کی تھی اماں نے, بیٹا 13-14 سال کا, کہتا ہے یا بس فعل ما تؤمر. اب باپ کی ٹریننگ اور تقویٰ کا اثر بچے میں نظر آیا. اب بھائی جان جو آپ کو حکم ہے وہ کریں, میری بات چھوڑیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ, جس بچے نے باپ کو 5-6 دفعہ صرف ملاقات کی ہو 15 سالوں میں, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ میری گردن اتار دیں. ہمارے تو بچے کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے صرف فادر. بچے کہتے ہیں آپ کو تو ہم پہ کوئی ترس ہی نہیں آتا, آپ کو پتہ ہے کہ میں کس مصیبت میں ہوں. حالانکہ ماں باپ سے زیادہ وہ تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن وہ اس لیے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحبہ بچوں کو مشقتوں میں نہیں ڈالا, ہر ان کی خواہش پوری کی, ہر چیز لے کے دی اور ہر چیز پرووائڈ کی. کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ آج روٹی نہیں بیٹا, آج آپ نہیں ہم کھا سکتے, ہم قرض نہیں لے سکتے, اس سے گزاریں ان کو. پھر ان کو احساس ہو. پھر یہ بھی کہ بیٹا ہر چیز تو تم چھوڑ سکتے ہو, لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم تم رد نہیں کر سکتے. یہ حضرت حاجرہ کے بارے میں ایک جملہ ہے کہ اتنے سال اپنے خاوند سے دور رہ کے, بیابان میں رہ کے بیت اللہ کو آباد کیا, بچہ بڑا کیا, چھوٹے چھوٹے بچے کو ساتھ کہتی گئیں. یہ نہیں کہا کہ بیٹا تیرا باپ چھوڑ کے چلا گیا تھا نا ہمیں, دیکھو کون ایسی عورت کو اور چھوٹے بچے کو چھوڑ کے جنگلوں میں جاتا ہے, اب ایسے کرتے ہیں مرد. کہا نہیں بیٹا تیرا باپ نبیوں کا نبی ہے, جد الانبیاء ہے, اور ہم ہیں امتی, ہمیں ان کا کلمہ پڑھنا اور اطاعت فرض ہے. اس میں اللہ کی حکمت ہے. وہ ماں بھی بڑی مضبوط تھی, اللہ نے ان کی سائی کو بھی حج کا حصہ بنا دیا. ابراہیم اکیلے نہیں, پوری فیملی. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام بھی پوری فیملی دین کے اندر ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے, یا عورت دین پہ ہے, یا مرد دین پہ ہے, یا کوئی بیٹا دین پہ ہے, باقی اپنی مرضیاں کر رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ایک پیغام ہے کہ ایک تو سبمٹ ہونا, اسلمت قال اسلمت لرب اللہ, اور دوسرا کہ صبر, اور تیسرا کہ جیسا کرو گے ویسا ہوگا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا یا ابتی, اے پیارے ابا جان, 4 دفعہ کہا مشرک باپ سے, آزر سے, بت پرستی شیطان کی عبادت یہ نہ کریں, آپ کو دکھ پہنچے گا, عذاب آ جائے گا. تو ابا کہتا ہے نکل جو یہاں سے وہاں, ورنہ پتھر مار مار کے تمہیں سٹون کر دوں گا. یعنی کون باپ اپنے بیٹے کو پتھروں سے مار سکتا, اتنا ظلم اس شرک میں. تو چلے گئے, سب کچھ ہوا. بیٹا جب جوان ہوا تو انہوں نے یہ کہا یا ابتی افعل ما تؤمر, سیم ورڈ بیٹے نے کہے, کیونکہ ابا کے لیے جو مؤدب تھا بیٹا بھی اس کے لیے مؤدب ہوا. صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جیسے عقیقے کا موقع ہوتا ہے اس پہ بھی لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس میں یہ قربانی شامل کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ 2 عبادتیں ہیں,
ان کو ہم مکس نہیں کر سکتے. عقیقہ الگ سے عبادت ہے اور قربانی کا الگ ٹائم ہے, یہ اپنی ٹائم باؤنڈ ہے. عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے. صحیح. اگر وہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم گائے لے رہے ہیں 5 حصے میں ہمارے اور 2 جو حصے ہیں وہ ایک بیٹے کے عقیقے پہ, یہ دونوں عبادتیں مکس نہیں ہو سکتی. آپ عقیقہ جو ہے وہ ایک پورا جانور ہوتا ہے, وہ حصہ نہیں ہوتا. صحیح. آپ عقیقے میں ویسے بھی بکرے اور دمبے وغیرہ دیتے ہیں, سنت یہ ہے. بڑا جانور تو سنت ہی نہیں ہے. صحیح. قربانی میں تو بڑا جانور بھی سنت اور اس کے حصے بھی کر سکتے ہیں. جبکہ جان کی طرف سے ایک جان, 2 جانیں ذبح کرنا, بیٹے کی طرف سے اور بیٹی کی طرف سے ایک, تاکہ اس کے سارے زندگی کی برائیاں اور نحوست نکل جائے, بڑی برکت ہوتی ہے. تو عقیقہ اور قربانی 2 عبادتیں الگ الگ ہیں, مکس نہیں کر سکتے. اچھا, ایک اور بھی آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن اتنی ہے کہ لوگ نا اس سلسلے میں بہت پریشان رہتے ہیں. مثلاً کئی خواتین آ کے یہ پوچھتی ہیں کہ مجھے نا تھوڑا شک ہو رہا ہے کہ میرے ہسبینڈ کا جو بزنس ہے اس میں سود ہے, یا نوکری پوری ایسی ہے جہاں پہ انٹرسٹ بیس سارا سسٹم چل رہا ہے. کچھ ادارے ایسے ہیں جو انٹرسٹ کو ڈیل کرتے ہیں. بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس پیسے سے ہم قربانی کریں گے تو کیا قبول ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, جس زینب نامی یہودی عورت نے نبی پاک کی دعوت کی تھی آخری دنوں میں, تقریباً آخری سالوں میں, کیونکہ مدینہ میں امن قائم ہو گیا تو دعوتیں بھی شروع ہو گئی تھیں, تو وہ یہودی عورت تھی اور سود کھانے والے یہودی مشہور ہیں قرآن میں, اکالون السحت, انتہا کے سود خور. تو نبی پاک ان کی دعوت پہ گئے. تو مسلمان تو پھر بھی مسلمان, اگر کسی کی آپ کو کمائی پہ شک ہے تو نہ کھاؤ, اگر چلے گئے تو نہ پوچھو. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کسی کے گھر جاؤ تو یہ نہ پوچھو امن الحلال ام حرام, یہ کھانا تمہارے حلال کی کمائی کا یا حرام کا. پہلے اس کا دل آزاری نہ کرو, پہلے دیکھو نا. نہیں کھانا تو کہیں جی میں سوری میں نہیں آ سکتا. اسی طرح کوئی ایسا جس کی کمائی میں شک ہے, آپ کے جانور میں حصے ڈال دیا تو اس کا ذمہ گناہ اس پہ ہے, آپ پہ نہیں ہے, وہ قربانی ہو جائے گی. ایک بندے نے آج مجھے پوچھا جی فلاں ایک بندہ ہے اس کا یہ ذہن ہے اور وہ خراب ہے تو یہ وہ, تو میں نے کہا آپ کی قربانی کچھ نہیں ہوگا. آپ اسی طرح مسلمانوں کے دل توڑیں گے تو اصلاح کب ہوگی؟ پہلے سوچیں نا, پہلے خیال کریں. بالکل. اچھا, ایک یہ بھی ہمارے یہاں پہ ہے کہ ہم ہمیشہ بکرا لے کر آتے ہیں, یعنی کہ میل جو ہے نا اس کو لا کے قربان کرتے ہیں. خوبصورت ہوتا ہے نا. تو کیا یعنی کہ فیمیل جو جانور ہے اس کی قربانی؟ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. اچھا, ثمانیۃ ازواج سورۃ الانعام میں ہے کہ 8 جوڑے ہیں. من الابل اثنین و من البقر اثنین, اونٹ کے 2 اور گائے کے 2, گائے کا نام پہلے لیا ہے. ومن المعز اثنین, اور چھترا وہ دمبا اور بھیڑ, اور غنم جو بکری ہے اس کے بھی 2. یہ 8 بن جاتے ہیں. ان کے علاوہ قربانی نہیں کرنی چاہیے. بھینس اور کٹے وغیرہ کی طرف نہ جائیں, سنت پہ رہیں. تو یہ 8 جوڑے ہیں. کیسے؟ 4 میل 4 فیمیل, کوئی فرق, قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا. حدیث حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری کہ ہم مدینہ میں پوری فیملی کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے. جب بکرے اور بکریاں, گائے اور بیل برابر کی منڈی میں بکیں گے ریٹ نیچے آ جائے گا. اور جب آپ میل بہت زیادہ ذبح کرتے ہو تو ان کی بریڈ آگے بڑھانے میں دقت ہوتی ہے, میل کم ہو جاتے ہیں تو پھر آگے ان کی نسل کشی میں دقت ہوتی ہے. یہ مناسب نہیں, اس لیے اسلام نے برابر کہا ہے. اور ویسے بھی فیمیل کے بھی حقوق میل جیسے ہی ہیں. تو یہ چیز. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. تو ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک فارمولہ ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ قربانی کا جو وقت ہے ہمیں یہ سبق دے, اور جو کچھ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.